وجود اس کی عطا اور فضل ہے، تو اللہ نے کہا نبی جو دیتے جا رہے ہیں وہ لیتے چلے جاؤ۔ نبی نے نماز دیا، لے لو۔ نبی نے صدیق اکبر دیا، لے لو۔ نبی نے روزہ دیا، لے لو۔ نبی نے فاروق اعظم دیا، لے لو۔ نبی نے طواف کعبہ دیا، لے لو۔ نبی نے عثمان غنی دیا، لے لو۔ نبی نے روزہ کی بہار دی، لے لو۔ نبی نے مولا علی شیر خدا دیا، لیتے چلے جاؤ۔ نبی نے صحابہ دیا، نبی نے تابعین دیا، نبی نے تبع تابعین دیا، نبی نے عبد القادر جیلانی دیا، نبی نے معین الدین دیا، نبی نے قطب الدین دیا، نبی نے نظام الدین دیا، نبی نے سراج الدین دیا، نبی نے علاء الدین دیا، نبی نے سید اشرف دیا، نبی نے ابو الغوث کرم دیوان دیا۔ نبی دیتے چلے گئے، ہم لیتے چلے گئے۔ اب تم پوچھو اللہ سے کہ کیا کیا لیں اور کیا کیا نہ لیں۔ ارے نہیں لینے پر اللہ نے رسول کے ذریعے پابندی لگا دی۔ رسول نے منع کر دیا شراب سے، ہم مان گئے۔ نبی رسول نے منع کر دیا زنا سے، ہم مان گئے۔ رسول نے منع کر دیا گالی گلوچ سے، ہم مان گئے۔ رسول نے روک دیا ماں باپ کی نافرمانی سے، ہم رک گئے۔ نبی نے منع کر دیا ابو لہب ابو جہل کی فرما برداری سے، ہم رک گئے۔ نبی نے منع کر دیا شیطان کی اطاعت سے، ہم رک گئے۔ نبی جس سے منع کرتے چلے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ نبی جن کو دیتے چلے گئے ہم لیتے چلے گئے۔ زندہ باد زندہ۔ اعلان کر دوں کہ میرے بعد پھر ایک دور چلے گا، تو ہو سکتا ہے جو لوگ گھر میں سو رہے ہوں وہ بھی آ جائیں۔ صبح ازل سے ہوتی ہے خیر الورا کی بات۔ اسٹیج پہ تمام حضرات سے توجہ کی گزارش ہے، اور آپ لوگوں سے بھی جو لوگ محفل رسول میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ جلسوں میں محفل رسول میں آئیں تو سروں پہ ٹوپی رکھ لیں، وضو کر لیا کریں۔ اس کی برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، اور اسٹیجوں سے تو کہا جاتا ہے کہ جو محفل رسول میں آئے گا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت و برکتوں کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ان بارش کے قطرات کو لینے کے لیے تیار نہ رہیں تو پھر ملے گی کیسے وہ بارش کی قطریں بوندیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اسی انداز اور ادب کے ساتھ محفل رسول میں آیا کریں۔ صبح ازل سے ہوتی ہے خیر الورا کی بات، صبح ازل سے ہوتی ہے خیر الورا کی بات، ہر دور کی زباں پہ ہے، ہر دور کی زباں پہ ہے صلی اللہ کی بات، ہر دور کی زباں پہ ہے صلی اللہ کی بات۔ اور ان کی گلی سے ہو کے صبا آئی جس گھڑی، ان کی گلی سے ہو کے صبا آئی جس گھڑی، پھولوں کے لب پہ آئی حبیب خدا کی بات، پھولوں کے لب پہ آئی حبیب خدا کی بات۔ اور دیکھیں توحید کا چراغ جلایا ہے اس طرح، توحید کا چراغ جلایا ہے اس طرح، ہونے لگی زمانے میں نور الہدا کی بات، ہونے لگی زمانے میں نور الہدا کی بات۔ باطل پرست دیکھ کے مبہوت رہ گئے، باطل پرست دیکھ کے مبہوت رہ گئے، جب بے زباں بھی کرنے لگے مصطفیٰ کی بات، جب بے زباں بھی کرنے لگے مصطفیٰ کی بات، جا کر کے آئے چشم زدن میں وہ لامکاں، جا کر کے آئے چشم زدن میں وہ لامکاں۔ سائنس آج کرتی ہے، سائنس آج کرتی ہے سیر و خلا کی بات، سائنس آج کرتی ہے سیر و خلا کی بات۔ صدقہ عطا ہو عشق بلالی کا یا خدا، صدقہ عطا ہو عشق بلالی کا یا خدا، کرتا رہوں ہمیشہ نبی سے وفا کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، بہت دیر سے محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
جتنے لوگ ہیں اتنی بات کر کے بات ختم کر دی جائے گی. بہت دیر تک بیان سننا اور سنانا اور آپ سننے کے موڈ میں نہ ہوں، ذوق نہ ہو، تو پھر بات ختم کر دینے میں ہی عقل مندی رہا کرتی ہے. دیکھیں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے رب نے چن لیا. ان کو ان کے رب نے چن لیا. اور مزید کیا کیا؟ یہ کہ اپنے قرب خاص میں سے انہیں شامل کر لیا، بنا لیا. پہلے تو چنا، پھر قرب خاص عطا کر دیا. دیکھیں، یہ چناؤ ہماری اس دنیا کا بھی، ہمارے معاشرے کا بھی، ہماری سوسائٹی کا بھی یہ مزاج ہے، یہ کلچر ہے. گاؤں میں چناؤ، قصبے میں چناؤ، شہروں میں چناؤ، ملکوں میں چناؤ. اسی چناؤ کا حال یہ ہوا کہ لوگوں میں دشمنیاں شروع ہو گئیں، عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے اور حاصل کچھ نہیں ہوا. تو ہمارے چناؤ کا حال یہ ہے. لیکن جب ہمارا رب کسی کو چنتا، جب احکم الحاکمین، رب العالمین، خالق ارض و سما، جس کے دست قدرت میں ہر شے، جس کو شے بولتے ہیں اسی کے دست قدرت میں ہے، تو اس نے چنا. اس نے جب چنا تو اب قرآن اپنا رنگ دکھاتا ہے، قرآن اپنا لہجہ پیش کرتا ہے، قرآن اپنے تیور میں آتا ہے کہ جب بات آ گئی چنندہ بندوں کی، جب بات آ گئی برگزیدہ بندوں کی، جب بات آ گئی منتخب بندوں کی، جب بات آ گئی اچھے اور پیارے بندوں کی، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو حضرت ابراہیم کے دین سے پھر جائے، وہی ہوگا جو دل سے احمق ہوگا، جو دل سے احمق ہوگا. حالانکہ اللہ نے شک مت کرنا، کبھی بھی شک مت کرنا، بے شک اللہ نے ان کو چن لیا ہے. کہاں؟ دنیا میں چنا ہے اور آخرت میں صالحین بندوں میں رکھا ہے. یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کی ملت ہے. اللہ پیغام دے رہا ہے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میلاد کے موقع پر، جن کی بعثت کے موقع پر، جن کی آمد کے موقع پر ہم آمد مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں، اس جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے جب لوگوں کو دعوت دی، یہودیوں کو پیغام دیا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو، لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم کا استعمال غلط مت کرو، مس یوز مت کرو. یاد رکھو اب کوئی دین چلنے والا نہیں. جب میرا محبوب آ گیا تو جو میرے محبوب کے نقش قدم پر ہوگا وہی اب میرا ہوگا، وہی اب. اللہ اکبر. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھیں اطاعت مصطفی سے صرف جنت نہیں ملتی، اطاعت مصطفی سے صرف نعمتوں کی فراوانی نہیں میسر آتی، صرف اطاعت مصطفی سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اللہ نے ذرا اور لیول اونچا کر دیا. اس نے کہا جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، جو میرے مصطفیٰ کی پیروی کرے گا، جو میرے مصطفیٰ کی فرما برداری کرے گا، اسے میں اپنی محبت عطا کر دوں گا، اسے میں اپنی محبت عطا کر دوں گا. ذرا غور تو کریں، یہاں چناؤ کی بات ہو رہی ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا ہے. اب ابراہیم ہیں. اب ذرا دیکھیں، ہم واقعہ نہیں سنائیں گے کیونکہ آپ واقعہ جانتے ہیں. یہ نارے نمرود ہے. نمرود نے آگ کی تیاری کر لی اور جب تیار کر لیا اس نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں انہیں اس آگ میں اس نے ڈال
ڈال دیا. اور اتنی ہی دیر میں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ اگر آپ کہیں تو میں اپنے پر کا استعمال کروں ماروں یہ دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے جبرائیل رہنے دیں, میرے اس حالت کی خبر سے وہ باخبر ہے, وہ جانتا ہے, وہ اگر راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. حضرت جبرائیل واپس چلے گئے اور وہ کہتے ہیں حسبی اللہ, میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا اللہ مجھے کافی ہے. ذرا غور کریں, یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے چن لیا ہے, ابراہیم کا استعفا کر لیا ہے, یعنی چن لیا ہے, انتخاب کر لیا ہے. دنیا میں ابراہیم کے اوپر ایک ایسی گھڑی گزری کہ انہیں نارے نمرود میں جانا ہے اور وہ کہتے ہیں حسبی اللہ, میرا اللہ کافی ہے, مجھے اللہ کافی ہے, یہی کہہ رہے ہیں. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ قرآن جھنجھوڑ دیتا ہے ایمان والوں کو, عشق والوں کو, محبت کرنے والوں کو, دیوانوں کو, میلاد النبی کا نام سن کر مسکرانے والوں کو. وہ قرآن کہتا کیا ہے, یا ایھا النبی جو حسبک اللہ, یا ایھا النبی جو حسبک اللہ, یا ایھا النبی جو حسبک اللہ. جس کو اللہ نے دنیا میں چن لیا وہ ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اور یہاں مصطفیٰ کی بارگاہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ میں تیرے لیے کافی ہوں, میں تیرے لیے کافی ہوں. کیا پتا چل گیا کہ جسے اللہ چنتا ہے وہ بھی نبی, جو نارے نمرود میں جا رہا ہے وہ بھی نبی, اور جو طائف کے بازار میں پتھریں کھا رہا ہے وہ بھی نبی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے چناؤ میں اللہ کہتا ہے, وہ خود نبی کہہ رہا ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, اور وہاں مصطفیٰ ہے کہ اللہ کہتا ہے تیرے لیے اللہ کافی ہے. حضرات محترم اب اور آگے بڑھیں. کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن سن کے تو بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان. خالی شعر سننے کے عادی ہو گئے ہیں, شعر سننے پر دونوں ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں آپ پیر بھی نہ اٹھانا شروع کر دیں, تو ذرا ہوشیاری سے کام لیا کریں اور تعلیمات رسول سے, علم دین سے قریب ہوں اور اپنے دین کو سمجھیں. اپنے اس اہم پیغام جو رسول اللہ کو اللہ نے دے کر بھیجا کہ جو یہ رسول دیں لے لو اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ, تو ہوشیاری سے کام لیں اور اپنے دین سے قریب ہوں. تو دیکھیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم نے اس دین کی اپنے بچوں کو وصیت فرمائی, اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں بچوں سنو یہ وصیت. دیکھیں کہا کہ اللہ نے چن لیا ہے, اللہ نے چن لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور کہا کیا, یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہارے لیے اس دین کو اللہ نے چن لیا ہے. دین کو کیا کر لیا ہے, چن لیا ہے. کفر ہے, شرک ہے, الہاد ہے, بد مذہبیت ہے, لا دینیت ہے, طاغوتی نظریہ ہے, ان سب کے رہنے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے. حضرت ابراہیم بھی وصیت کر رہے ہیں اور حضرت یعقوب بھی وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. اب دیکھیں یہ دین بھی ہمارا چنا ہوا ہے, یہ دین بھی ہمارا
چنا ہوا ہے اور اس دین سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی چنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی چنے ہوئے ہیں۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے ساری حمد اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے، اور سلام اس کے بندوں پر، کس کے بندوں پر؟ اس کے اللہ کے بندوں پر جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کے صحابہ کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ تو دیکھیں نا، جو رسول سے جتنا قریب وہ چنا ہوا ہے، ابو بکر صدیق چنے ہوئے ہیں، فاروق اعظم چنے ہوئے ہیں، عثمان غنی چنے ہوئے ہیں، حیدر کرار تاجدار حلعتا، حضرت مولا علی مشکل کشا کو اللہ نے چن لیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے چن لیا ہے، ابو ذر غفاری کو اللہ نے چن لیا ہے، خادم رسول انس بن مالک کو اللہ نے چن لیا ہے، جتنے صحابہ ہیں سب کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اب اسی کی مطابقت کرتے ہوئے، ولایت کا لحاظ رکھتے ہوئے، قربت خداوندی کا نظریہ اور پاس رکھتے ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ نے چن لیا ہے، غریب نواز کو اللہ نے چن لیا ہے، مہرولی کے تاجدار خواجہ قطب الدین کو اللہ نے چن لیا ہے، دہلی کے نظام، دین کے نظام محبوب الہی کو اللہ نے چن لیا ہے، علاء الحق کو اللہ نے چن لیا ہے، نور قطب عالم کو اللہ نے چن لیا ہے، مخدوم اشرف کو اللہ نے چن لیا ہے، حسام الحق کو اللہ نے چن لیا ہے، سید فتح محمد کو اللہ نے چن لیا ہے، آل رسول مارہ روی کو اللہ نے چن لیا ہے، محبوب رحمان سید ابو الغوث کرم دیوان کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اب اگر ان انتخابات اور اس چنے ہوئے بندوں میں خود کو شامل رکھنا چاہتے ہو تو ان چنے ہوئے بندوں سے قریب ہو جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں، جس کا بھی جو عقیدہ ہو، جو بھی نظریہ ہو، یہ باتیں جو بھی کہی جا رہی ہیں یہ قرآن مجید سے کہی جا رہی ہیں۔ ہماری عوام کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں بغدادی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم عربی پڑھیں تو سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید۔ قرآن پہ سب کا اتفاق ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، عقیدہ تو ہے نا قرآن پہ۔ اور اپنے گھر جائیں، آیتیں ڈھونڈیں، تلاش کریں، ترجمہ ڈھونڈیں، اپنے عالموں کا ترجمہ پڑھیں، اگر فرق نظر آئے تو ہم سے ملیں۔ ہم ایسے ہی سنی نہیں بنے، ہم ایسے ہی سنی نہیں بنے۔ یہ قرآن مجید سے جو عقیدہ نکل کر آتا ہے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ اہل سنت روایتوں سے وجود میں نہیں آیا، قصہ کہانی سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ عقیدہ نکل کر سامنے آیا ہے۔ تو آپ اس عقیدے سے قریب ہوں، اس عقیدہ صحیحہ کو قبول کریں، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسے کو ولی بنایا ہی نہیں جو عقیدے کیا خراب ہو، باطل ہو، عقیدہ اس کا درست نہ ہو، وہ کبھی ولی نہیں بنتا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ سلامت ہو، وہی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے لطف کے لیے اور اس آیت کی مطابقت، اس موضوع کی مطابقت اور مناسبت سے میں ایک آیت پیش کروں۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ فرشتوں نے کہا۔ کس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ کس کو نیند آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، ایسے ہی بیداری کے ساتھ بس سنتے رہیں۔ اب بغل والے کو نیند آئے تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، تاکہ اس کی نیند بھی اڑ جائے اور آپ کو ثواب بھی مل جائے۔
اور وہ بھی شامل ہو جائے سماعت کے اعتبار سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فرشتوں نے کہا اے مریم. کیا کہا؟ اے مریم. کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا. کس نے چنا ہے؟ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں ستھرا کر دیا. تمہیں چنا، ستھرا کر دیا، اور تمہاری فضیلت سارے جہان کی عورتوں پر. فی زماننا، مفسرین کہتے ہیں ان کے زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں چنی ہوئی عورت کا نام مریم ہے. کیا ہے؟ مریم ہے. ان کا نام اللہ نے خود رکھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کا نام اللہ نے مریم رکھا. تو دیکھیں، چنا اللہ نے، اور یہ خبر دے رہے ہیں فرشتے. کہہ کون رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے مریم، آپ کو اللہ نے چن لیا. اے مریم، آپ کو اللہ نے چن لیا. اے مریم، آپ کو اللہ نے ستھرا کر دیا ہے. تو فرشتے کہیں کہ آپ کو اللہ نے ستھرا کر دیا. جس کو فرشتے آ کر کہے اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے اسے مریم کہتے ہیں. فرشتے آ کر کہیں کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے، جسے فرشتے آ کر یہ کہیں اسے مریم کہتے ہیں. اور ایک مقام پر قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور فاطمہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر فرشتے آ کر نہیں کہتے بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے اے مریم تمہیں میں نے ستھرا کر. یہ بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. اور آگے بڑھیں، اللہ چنتا ہے نا تو اب اس سے جلنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے ساتھ لگنا چاہیے کہ اس کے ساتھ لگ جائے. اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اس کے ساتھ لگنا ہے. ادھر دیکھیں، ادھر یہ سب کام بس کچھ ہی دیر کا ہے. پھر ہم لوگ جیسے ہی سلام پڑھیں گے نا، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں. بس یہ وقتی بس 10 منٹ اور 5-10 منٹ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ محفل، یہ پروگرام ہمیشہ نہیں چلے گا. جب چاہیں گے آپ ساؤنڈ دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے مائک دیکھ لیں گے. یہ محفل رسول ہے. ایسے بیٹھو جیسے صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، دیوانوں کی طرح بیٹھو. تو کہا قرآن مجید فرقان حمید نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چنا ہے تو آدم کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے تو حضرت ابراہیم کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے تو حضرت نوح کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے تو ابراہیم کی ساری اولاد کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے تو عمران کی اولاد کو چنا ہے، عمران کی اولاد کو چنا ہے. اور دیکھیں ذرا غور کریں، سارے جہان میں انہیں چن لیا ہے. اب انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسماعیل وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ. قرآن نے کہا ہمارے بندوں کو یاد کیا کرو. ہمارے بندے کس کے ہوں؟ اس کے. بندے کس کے ہوں؟ اس کے. وہ کہتا ہمارے بندوں کو یاد کیا کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو. کیوں کریں یاد؟ ان کے پاس ہے کیا؟ کیوں کریں یاد؟ وہ دے کیا سکتے ہیں؟ کیوں کریں یاد؟ ہمارا ٹائم اتنا فالتو نہیں. دکان ہے، بزنس ہے، پیسہ کمانا ہے، بازار میں ٹہلنا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہے. ہم کیوں یاد کریں؟ ابراہیم کو یاد کریں، اسماعیل کو یاد کریں، اسحاق کو یاد کریں. کیوں کریں؟ اللہ نے کہا وَذَلْ أَيْدِ وَالْأَبْصَارِ. ذل ایدی والابصار، کیونکہ یہ قدرت والے ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ اختیار والے ہیں، یہ پاور والے لوگ ہیں. ان کو محتاج مت سمجھنا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہاتھ والے ہیں. لفظی ترجمہ ذل اید ہاتھ والے ہیں، والابصار آنکھ والے. کیا آپ آنکھ والے نہیں؟
آنکھ والے ہیں نا؟ ہاتھ والے نہیں؟ ہاتھ والے ہیں نا؟ تو پھر اس میں خصوصیت کون سی ہے؟ وہ بھی ہاتھ والے، ہم بھی ہاتھ والے، وہ بھی آنکھ والے، ہم بھی آنکھ والے۔ اللہ کہہ رہا بے وقوفوں سمجھو جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، کہا یہ قدرت والے ہیں، یہ علم والے ہیں۔ آنکھ رہنے سے کیا فائدہ کہ حق دیکھ نہ سکو، ہاتھ رہنے کا کیا فائدہ کہ اس سے مانگ نہ سکو، اس سے قریب نہ ہو سکو۔ تو اللہ نے کہا یہ ابراہیم قدرت والا ہے، یہ اسماعیل قدرت والا ہے، یہ اسحاق قدرت والا ہے، یہ سلیمان قدرت والا ہے، یہ داؤد قدرت والا ہے، یہ موسیٰ قدرت والا ہے، یہ عیسیٰ قدرت والا ہے۔ سنو، ہر نبی رسول قدرت والے ہیں، ان کو محتاج بے اختیار مت سمجھنا، ان کو اللہ نے پاور دے رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا غور سے سنو، دھیان سے سنو اور ہوش سے کام لو، کیونکہ کوئی مذہب تمہیں وہ حق نہیں بتا سکتا۔ سب اپنے اپنے کام کو نکالنے میں لگے پڑے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، ہماری تحریک آگے بڑھ جائے، ہمارے ٹینٹ کے نیچے زیادہ لوگ آ جائے۔ یہ احمد مختار کی شان کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار بیان کر رہا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اذا کانا یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو سنو، میں سارے نبیوں کا امام رہوں گا اور سب کا خطیب رہوں گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب کا خطیب اور سب کا امام رہوں گا۔ حضرات محترم اور آگے بڑھیں، دیکھیں یہ انداز ایسے ہی انداز سے سننا چاہیے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بغل والا سمجھدار ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اس سے پوچھ لیا کریں تاکہ کلیئر ہو بالکل بات، کسی طرح کا خدشہ وسوسہ غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك ونحن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت شمویل ایک رسول نبی گزرے ہیں اور بنی اسرائیلیوں کا یہ واقعہ اور قصہ ہے، بہت برا حال ان لوگوں کا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان میں سے آپ کو اللہ نے ایک عصا، ایک ڈنڈا دیا، کہا اس کے سائز کا کوئی شخص ملے تو اس کو بادشاہ بنانا۔ تو آپ نے سائز لیا، کوئی اس ڈنڈے کے سائز کا آ ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ نے جس کا انتخاب کر رکھا تھا ان کا نام تھا طالوت۔ کیا نام تھا؟ طالوت۔ تو طالوت اس ڈنڈے کے سائز کے ہو گئے۔ تو حضرت شمویل نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یہی تمہارے بادشاہ رہیں گے۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے مل کر کہا کہ دیکھیں یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، یہ بادشاہت کے لائق نہیں، نہ یہ انبیاء کے خاندان میں سے ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ تھی کہ وہ اسرائیلی یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت یعقوب کے خاندان کا کوئی ہو، یعنی لاوی نام کیا ایک بیٹا ان کا تھا اور یہود نام کا ایک بیٹا تھا۔ تو لاوی سے نبوت چل رہی تھی، لاوی کے خاندان سے نبوت چل رہی تھی اور یہود کے خاندان سے بادشاہت چل رہی تھی۔ اور طالوت جو تھے وہ بھی یعقوب کے خاندان ہی سے تھے، انہی کی نسل تھے، مگر بات اتنی سی ہے کہ وہ بنیامین کی نسل سے تھے اور بنیامین کی نسل سے نہ کوئی نبی ہوا تھا نہ کوئی بادشاہ ہوا تھا۔ تو اس لیے ان کا اعتراض تھا کہ سسٹم بدل رہا ہے، اگر کوئی بادشاہت کا حقدار ہے تو وہ یہود کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کیا جائے۔ طالوت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ نے کہا بے وقوفوں تم سمجھتے نہیں، بادشاہت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ علم ہے اور طاقت ہے۔
کیا ہے؟ علم ہے اور طاقت ہے۔ اللہ نے طالوت کو علم بھی دیا تھا اور قوت بھی دیا تھا۔ قوت ہو اور علم نہ ہو تو وہ اپنی قوت کا استعمال غلط کر سکتا ہے۔ قوت کو، طاقت کو سنبھالنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا ان کو کشادگی کے ساتھ علم بھی دیا گیا ہے اور طاقت بھی دی گئی ہے، لہٰذا انتخاب انہی کا ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا ان کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، زیادہ مال بھی نہیں، یہ غریب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ غریب ہیں۔ یاد رکھیں علم اور مال کا جب ٹکراؤ ہو تو فضیلت کس کی ہے؟ علم کی، کیونکہ مال بانٹنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم بانٹنے سے اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علم کی اہمیت، فضیلت زیادہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس نہ مال ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، تو بادشاہ بنیں گے کیسے؟ آج ہمارے الیکشن کا بھی یہی تو حال ہے نا۔ ہم دروازہ کھول کے، کھڑکی کھول کے انتظار کرتے ہیں کہ پرتیاشی کی طرف سے کوئی پیسہ لے کر کب آئے گا۔ یہ دور نیتاؤں کی برائی کرنے کا نہیں ہے، یہ دور اپنی اصلاح کا ہے۔ نیتاؤں سے بھیانک تو ہم ہو گئے جو سارے پرتیاشیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ووٹ ایک کو دیتے ہیں۔ اس آیت قرآنیہ نے ہمیں الیکشن کا سبق بھی دے دیا کہ کیسا پرتیاشی ہونا چاہیے، جو قوم کے درد کے لیے، قوم کی ضرورتوں کے لیے، قوم کے حق کو دلوانے کے لیے اس کے پاس علم بھی ہو اور طاقت بھی ہو اور بولنے کی جرأت بھی ہو، بے باکی بھی ہو، وہ ڈرتا ہو تو اللہ سے ڈرتا ہو، چلتا ہو تو مصطفیٰ کے پیچھے چلتا ہو۔ ایسا لیڈر، ایسا قائد ملے تب تم اس کے پیچھے چل کے دیکھو۔ ایسے ہی قائد اور لیڈر کی آج قوم کو ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں جو جیے تو اپنے لیے، مرے تو اپنے لیے اور امید لگا کے بیٹھے ہیں عوام سے۔ یاد رکھو یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے طالوت کو چن لیا ہے۔ دیکھو اس کے انتخاب کو، دیکھو اس کے چناؤ کو، دیکھو اس نے کس کو رکھا ہے تمہارے درمیان۔ جب اس پر، اس انتخاب پر اور اس استعفاء پر، یعنی اس کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے پر جو چلتا ہے اس کے نقش قدم پر چلو۔ بہت پہلے اس نے ہندوستان کے لیے ایک فقیر کو چنا تھا۔ آج بھی دنیا کہتی ہے کوئی بھی سلطان آ جائے، ہند کا سلطان تو خواجہ غریب نواز ہی ہوگا۔ لوگوں نے بہت سلطانوں کو، بادشاہوں کو چنا اور بنایا، سب مٹتے چلے گئے، لیکن اللہ نے جسے چنا تھا وہ کل بھی تھا، آج بھی اس کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، بس یہ آخری آیت ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر بات ختم کر دی جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں کچھ بندے ایسے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں، غیب کی خبریں دینے والے، اور ان میں سے آدم ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا۔ ابراہیم کی ذریت ہے، ابراہیم کی ذریت اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد جن کو اللہ نے چن لیا، اور انہی میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اپنی بارگاہ میں ان کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ اب ذرا غور کریں، سنیں کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی آیتیں تو یہ روتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، خرو گر جاتے ہیں۔
خرو سے یاد آیا کہ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا تھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تجلی ربانی پڑی تو وہ گر پڑے. لوگوں نے کہا غش کھا کے الٹ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. میں تو کہوں گا ایک نبی کی بارگاہ. کس کی بارگاہ ہے؟ ایک نبی کی. وہ جوش مسرت میں تجلی ربانی جب پڑی تو اس قدر وہ خوش ہوئے، ان پر مسرت طاری ہوئی کہ وہ زمین میں گر لیٹ گئے اور شکر بجا لائے کہ پروردگار تو نہ سہی، کم سے کم تیری تجلی تو نظر آئی. اب اور آگے بڑھیں. اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے موسیٰ پروردگار، اے موسیٰ انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس، سارے لوگوں پر. کتنے لوگوں پر؟ سارے لوگ، صرف اس محلے کے لوگوں پر نہیں. علی الناس، سارے لوگوں پر. سارے لوگوں پر کس کو چن لیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکر، اپنے کلام اور اپنے پیغام کو لے کر اس نے موسیٰ کو چن لیا ہے. اچھا چن لیا ہے تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جب مصطفیٰ کی بات آئی، آمد مصطفیٰ کی بات آئی، بعثت مصطفیٰ کی بات آئی، ہم سب کے آقا کی بات آئی، حضور کی بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر لڑنے والے سب سے بے وقوف ہم لوگ مسلمان حضور کی شان کو لے کے جھگڑتے ہیں آپس میں. حضور کی شان جھگڑے کے لیے نہیں ہے، حضور کی شان پر مل جانے کے لیے. حضور کی شان کیا ہے؟ مل جاؤ. لوگ کہتے ہیں اب تو مل جانا چاہیے، اب تو مل جانا چاہیے، کب تک جھگڑتے رہیں گے، لوگوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم تو کہتے ہی ہیں حضور کی شان لے کر آؤ، ہم گلے سے لگا لیں. حضور کی شان تو لے کر آؤ، حضور کی شان کے ساتھ آؤ، تم بھی ہمارے بھائی ہو، پھر جھگڑا کس بات کا؟ لیکن قرآن سے شان بیان ہوگی، اپنی طرف سے نہیں. قرآن نے جو شان رسول اللہ کی بیان کی ہے اس پر آ جاؤ. تم بھی ہمارے بھائی، ہم بھی تمہارے بھائی. تو اب دیکھیں آپ، کہا اے موسیٰ ہم نے تمہیں سارے لوگوں پر چن لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں میں چن لیا. ہم نے کہا پھر اپنے محبوب کو کہاں چنا؟ تو وہ کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سارے رسولوں، سارے نبیوں اور صبح قیامت تک سارے مسلمانوں پر حضور کو اللہ نے چن لیا. سارے لوگ یہ مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ ان کے اندر سے آدم کو چنا، ابراہیم کو چنا، نوح کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ کو چنا، سارے نبیوں رسولوں کو چنا. تو سنو، یہ چناؤ ان کو ملا کیسے؟ مصطفیٰ کے چشمے سے ملا ہے، مصطفیٰ کے دریا سے ملا ہے. مصطفیٰ جب شان استفاء بکھیرتا ہے تو کبھی اس شان استفاء میں آدم نظر آتے ہیں، کبھی اس شان استفاء میں ابراہیم نظر آتے ہیں، کبھی اس شان استفاء میں موسیٰ نظر آتے ہیں، کبھی اس شان استفاء میں عیسیٰ ابن مریم نظر آتے ہیں. پتہ چل گیا کہ جب سب کی شان جمع ہو تو مصطفیٰ کے اندر، جب مصطفیٰ کے اندر سے شان استفائیت ظاہر ہو تو سارے نبیوں رسولوں کی شان ظاہر ہو. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اولاد مولا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت موسیٰ کو اللہ نے چنا. پھر کہتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. ان آیتوں سے اگر آپ غور سے سنیں تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی، ساری گتھیاں. بس آپ غور تو کریں.
آگے فرمایا فخذ ما آتیت، لے لو، فخذ لے لو، ما جو کچھ آتیتک میں نے تمہیں دیا ہے، لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ان آپ کو دیا ہے وہ لے لیں، وہ آپ لے لیں۔ تو پتا چلا نبی کو مت کہا کرو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مت کہا کرو، یہ بھی قرآن کی آیت کا انکار ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے لے لو جو کچھ آپ کو میں نے دیا ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، شاکرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کے احسان پر شکر کرنے والے کو اللہ نے چن لیا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، توجہ دیں، شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے شکر گزار بندوں میں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لے لو جو کچھ تمہیں میں نے دیا ہے، اور یہاں اپنے محبوب ہم سب کے مصطفیٰ آقا کریم سید ابرار و اخیار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ فرماتا ہے کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مصطفیٰ عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ سے اللہ فرمائے لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ نبی جو تمہیں دے لے لو، نبی جو تمہیں دے لیتے چلے جاؤ، اور جس سے منع کرے رکتے چلے جاؤ۔ لوگوں نے وضو لیا، لوگوں نے نماز لیا، لوگوں نے زکوٰۃ لی، لوگوں نے طواف کعبہ لیا، لوگوں نے ارکان لیا، لوگوں نے اعمال صالحہ لیا، اپنے ذہن کو اور کشادہ کرو۔ اور بھی ہیں جن کو نبی دے رہے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، صرف وضو دینے نبی نہیں آئے، صرف نماز دینے نبی نہیں آئے، نبی کی ساری حیات اس کی عطا ہے، سارا وجود اس کی عطا اور فضل ہے۔ تو اللہ نے کہا نبی جو دیتے جا رہے ہیں وہ لیتے چلے جاؤ۔ نبی نے نماز دیا، لے لو، نبی نے صدیق اکبر دیا، لے لو، نبی نے روزہ دیا، لے لو، نبی نے فاروق اعظم دیا، لے لو، نبی نے طواف کعبہ دیا، لے لو، نبی نے عثمان غنی دیا، لے لو، نبی نے روزہ کی بہار دی، لے لو، نبی نے مولا علی شیر خدا دیا، لیتے چلے جاؤ۔ نبی نے صحابہ دیا، نبی نے تابعین دیا، نبی نے تبع تابعین دیا، نبی نے عبد القادر جیلانی دیا، نبی نے معین الدین دیا، نبی نے قطب الدین دیا، نبی نے نظام الدین دیا، نبی نے سراج الدین دیا، نبی نے علاء الدین دیا، نبی نے سید اشرف دیا، نبی نے ابو الغوث کرم دیوان دیا۔ نبی دیتے چلے گئے، ہم لیتے چلے گئے۔ اب تم پوچھو اللہ سے کہ کیا کیا لیں اور کیا کیا نہ لیں۔ ارے نہیں لینے پر اللہ نے رسول کے ذریعے پابندی لگا دی۔ رسول نے منع کر دیا شراب سے، ہم مان گئے۔ نبی رسول نے منع کر دیا زنا سے، ہم مان گئے۔ رسول نے منع کر دیا گالی گلوچ سے، ہم مان گئے۔ رسول نے روک دیا ماں باپ کی نافرمانی سے، ہم رک گئے۔ نبی نے منع کر دیا ابو لہب ابو جہل کی فرما برداری سے، ہم رک گئے۔ نبی نے منع کر دیا شیطان کی اطاعت سے، ہم رک گئے۔ نبی جس سے منع کرتے چلے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ نبی جن کو دیتے چلے گئے ہم لیتے چلے گئے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک بات آتی ہے کہ دیکھیں آج کی دور میں نا اپنے ذہن میں پھیلاؤ لے، کب تک یہ نیاز کرنا کہاں لکھا ہے، یہ فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ جلسہ کہاں لکھا ہے، یہ چھوٹی سی جھنڈی کہاں لکھی ہے، یہ بڑا سا جھنڈا کہاں لکھا ہے، یہ لکھا۔ اچھا دیکھیں آپ ہیں یہاں کرسی جیسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے، جیسا کپڑا پہنا ہے کہاں لکھا ہے، جیسی ٹوپی لگائی ہے کہاں لکھی ہے، جیسا مائک لگایا ہے کہاں لکھا ہے۔ یہ سب شرع کا حصہ ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اس پر کس رسول نے کبھی منع نہیں کیا،
کہیں روکا نہیں، نہ قرآن میں ایسا لفظ نہ حدیث میں ایسا لفظ، پھر اپنا لفظ دین کا حصہ کیوں بناتے ہو؟ بلا وجہ وہاں پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ تو اس لیے جو کشادگی، جو بڑا گیٹ اسلام نے لگایا ہے، اسے کھڑکی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، مل جاؤ بس ایک چیز پر، اور وہ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ۔ کس پہ ملنا ہے؟ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور کے ناموس پر، حضور کی عزت پر، حضور کی تکریم پر سب مل جاؤ۔ اور جس نے جو پڑھایا ہے پٹی، وہ خود پٹی پڑھ کے کہیں اور سے آیا ہے، وہ خود ٹھوکر کھایا ہوا ہے، اسے خود معلومات نہیں ہے۔ تو سلام سلام سن کر اپنا دل اور عقیدہ نہ بدلا کرو۔ سلام وہی چلے گا جب تک بندہ حضور پر سلام بھیجنے کو وہ مانے نہ، قائل نہ ہو، پھر وہ ایک دوسرے کو کب تک سلام کرتا رہے گا؟ ایک آدمی تک سلام پہنچ جاتا ہے اور حضور تک سلام نہیں پہنچتا۔ اس عقیدے سے توبہ کرے اور اس عقیدے کو اپنائیں جس عقیدے پر اولیاء و صالحین اور صحابہ کرام رہتے تھے، موجود تھے۔ اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ اس محفل پاک کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، تمام کی حاضری اور شرکت کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب پاک کے تصدق اور خیرات سے ہم سب کے سیئات کو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ کوئی مر رہا ہے بہشت پر تو کوئی چاہتا ہے نجات کو، ہم تمہیں کو چاہیں خدا کرے، میرے اس دعا کا سلام لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ کس حال دل کا سنائے ہم، کس حال اپنا بتائے ہم، تیری آستہ سے امید ہے، سنگ آستہ کا سلام لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
مجید آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، پڑھنے میں سننے سنانے میں لفظاً معناً جتنی بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہوں انہیں معاف فرما، اس کا ثواب روح نبی کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما۔ حضور پاک کے تصدق سے جمی صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار پنجتن پاک شہدائے کربلا نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ غوث و خواجہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خواجگان چشت اہل بہشت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما۔ جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما۔ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے مولا، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما دے مولا، جو جس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں مولا ان کی پریشانیاں دفع فرما، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔